شادی کے بعد کے دن روحان اور شنایا کی زندگی میں ایک نئے سفر کا آغاز لے کر آئے۔ گھر میں نئی دلہن کی آمد کے ساتھ رونقیں بھی نئی ہو گئی۔ سونیا بیگم بہو کی خدمت میں لگی رہتی اور شنایا بھی نئے ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کرتی رہی۔ شروع کے دن ہنسی خوشی گزرے۔ دونوں میاں بیوی رات گئے تک باتیں کرتے، مستقبل کے خواب بناتے اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے، مگر آہستہ آہستہ شنایا نے کچھ عجیب سا محسوس کرنا شروع کیا۔ روحان کے رویے میں ایک ایسی تبدیلی آ گئی تھی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ کھانے کی میز پر بیٹھا خاموش سا ہو جاتا، کبھی رات کو سونے سے پہلے اس کی نظریں کھڑکی کی طرف اٹک جاتی۔ شنایا کو لگتا جیسے روحان کا ذہن کہیں اور ہے جبکہ جسم اس کے پاس بیٹھا ہے۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر سونیا بیگم نے بات چھیڑی، آج عریشہ کالج سے واپسی پر ذرا لیٹ آئے گی، اسے کوئی پروجیکٹ جمع کرانا ہے۔ روحان نے فوراً سر اٹھایا، لیٹ کیوں؟ اکیلی کیوں آئی واپس؟ شنایا نے سوال سنا اور حیران ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ روحان کو عریشہ کی واپسی کی فکر کیوں ہو رہی ہے۔ سونیا بیگم نے بے فکری سے جواب دیا، ہاں بیٹا اکیلی ہی آئے گی، نازیہ آج مصروف ہے۔ روحان نے کچھ نہیں کہا، مگر شام کو جب عریشہ کے کالج سے نکلنے کا وقت ہوا، روحان نے اچانک گاڑی کی چابی اٹھائی اور کہا کہ اسے کچھ سامان لینے بازار جانا ہے۔ شنایا نے پوچھا کہ کیا وہ ساتھ چلے، تو روحان نے ٹال دیا کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ اکیلا ہی جلدی سے نپٹا لے گا۔ اس شام روحان عریشہ کے کالج کے باہر پہنچ گیا۔ عریشہ جب باہر نکلی تو اسے روحان کی گاڑی دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ گاڑی کے قریب آئی، روحان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عریشہ جب باہر نکلی تو اسے روحان کی گاڑی دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ گاڑی کے قریب آئی، روحان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تمہیں گھر چھوڑ دوں، روحان نے بہانہ بنایا۔ عریشہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، میں رکشے سے چلی جاؤں گی، شکریہ۔ عریشہ بارش ہونے والی ہے، دیکھو آسمان کیسا ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، روحان نے اصرار کیا۔ عریشہ کچھ دیر ہچکچائی مگر پھر آسمان پر بادل دیکھ کر مجبوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ روحان بار بار کچھ کہنے کی کوشش کرتا مگر رک جاتا۔ آخر کار اس نے ہمت کی، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، عریشہ نے مختصر جواب دیا۔ جبران خیال رکھتا ہے تمہارا؟ روحان نے پوچھا اور خود بھی حیران ہوا کہ یہ سوال اس کے منہ سے کیوں نکلا۔ عریشہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، روحان یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ گھر پہنچ کر عریشہ جلدی سے اتر گئی اور شکریہ ادا کیے بغیر اندر چلی گئی۔ روحان دیر تک گاڑی میں بیٹھا رہا، اپنے دل کی عجیب سی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے دنوں میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ کبھی روحان عریشہ کی پسندیدہ مٹھائی لے آتا اور بہانہ بناتا کہ وہ سب کے لیے لایا ہے، کبھی وہ کتابوں کی دکان سے وہی ناول لے آتا جو عریشہ کو پسند تھے۔ ایک دن اس نے وہی خاص برانڈ کی چاکلیٹ گھر لائی جو عریشہ کو بچپن سے پسند تھی۔ سونیا بیگم نے حیرت سے پوچھا، روحان یہ چاکلیٹ تو عریشہ کو پسند ہے، تمہیں کیسے یاد رہا لانا؟ روحان نے بہانہ بنایا، بس ایسے ہی یاد آ گیا، بچپن میں سب ساتھ کھایا کرتے تھے نا۔ شنایا یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لے رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ روحان کیوں اتنی باریکی سے عریشہ کی پسند ناپسند یاد رکھتا ہے۔ ایک شام جب روحان کالج سے عریشہ کو لے کر آیا اور یہ تیسری بار تھا اس ہفتے، شنایا سے رہا نہ گیا، روحان تم روز روز عریشہ کو کالج سے کیوں لاتے ہو؟ اس کی اپنی فیملی ہے، وہ خود آ سکتی ہے، شنایا نے پوچھا جب دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ روحان نے دفاعی انداز میں جواب دیا، اتفاقاً میرا آفس بھی اسی راستے پر ہے، اسے پک کر لیتا ہوں اور کوئی بات نہیں۔ مگر تمہیں پتہ کیسے ہوتا ہے اس کی کالج سے نکلنے کا وقت؟ شنایا کا سوال سیدھا تھا، روحان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شنایا نے مزید کچھ نہ کہا، مگر اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی، اپنے شوہر کے رویے پر غور کرتی رہی۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے بعد سے روحان کبھی بھی مکمل طور پر اس کے ساتھ موجود نہیں لگا۔ جسمانی طور پر وہ پاس ہوتا مگر اس کا دھیان کہیں اور رہتا۔ ادھر عریشہ کے دل میں روحان کے اس بدلے ہوئے رویے سے شدید غصہ پیدا ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کبھی اسے بچپنا کہہ کر ٹھکرا چکا ہے، اب کیوں اس کے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ ہر بار جب وہ روحان کوئی نئی چیز لے کر آتا، عریشہ کا غصہ بڑھ جاتا۔ ایک دن جب روحان نے پھر سے کالج کے باہر گاڑی کھڑی کی، عریشہ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ سیدھا گاڑی کے پاس آئی مگر بیٹھنے کے بجائے کھڑکی کے پاس رک گئی۔ روحان یہ سب بند کرو، عریشہ کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ روحان حیران ہوا، کیا بند کروں؟ یہ روز مجھے لینے آنا، میری پسند کی چیزیں لانا، میرے کالج کا وقت یاد رکھنا، یہ سب بند کرو۔ عریشہ کی آواز بلند ہوتی گئی، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ ہمارے درمیان جو تھا وہ بچپنا تھا، کہ اصل محبت تمہیں شنایا سے ملی، تو اب یہ ڈرامہ کیوں؟ عریشہ میں بس، روحان نے کچھ کہنے کی کوشش کی
بس کیا روحان؟ عریشہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی گھر میں تمہارا انتظار کرتی ہے اور تم یہاں میرے پیچھے پڑے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روحان خاموش رہ گیا۔ عریشہ نے گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ روحان، سن لو صاف الفاظوں میں نے تمہیں مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے، اپنا ماضی بھول چکی ہوں۔ جو کچھ ہمارے درمیان تھا وہ اب صرف ایک یاد ہے۔ میں جبران کے رشتے سے خوش ہوں، وہ مجھے سمجھتا ہے، میری عزت کرتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو، میرے بارے میں سوچنا بند کرو۔ یہ الفاظ روحان کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ عریشہ واقعی اس سے آگے بڑھ چکی ہے، جبکہ وہ خود ابھی تک ماضی میں الجھا ہوا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ عریشہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ روحان دیر تک گاڑی میں بیٹھا رہا، اپنے اندر ٹوٹتی ہوئی کسی چیز کو محسوس کرتا رہا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس ساری گفتگو کو کوئی اور بھی سن رہا تھا۔ شنایا اس دن اچانک روحان سے ملنے کالج کے قریب آئی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر جب وہ تھوڑی دور کھڑی روحان کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس نے عریشہ کی بلند آواز سنی۔ وہ رک گئی اور دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو کر سب کچھ سنتی رہی۔ ہر لفظ شنایا کے دل میں گڑھتا گیا۔ میں نے تمہیں مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے، جو کچھ ہمارے درمیان تھا وہ اب صرف ایک یاد ہے۔ یہ الفاظ سن کر شنایا کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ روحان کا شادی کے بعد سے خاموش رہنا، اس کا نہیں کہیں کھویا کھویا سا رہنا، عریشہ کے لیے اس کی فکر مندی، سب کچھ اب واضح ہو گیا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے ماضی میں اٹکا ہوا تھا۔ شنایا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے واپس گھر آ گئی، اپنے دل میں ڈھیروں طوفان لیے۔ اس رات جب روحان گھر واپس آیا، شنایا کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فیصلہ کن سختی تھی۔ روحان، بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شنایا کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اس کے پیچھے چھپا درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ روحان بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے شنایا؟ آج میں کالج کے قریب آئی تھی تمہیں سرپرائز دینے، شنایا نے سیدھا مدعے پر آتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری اور عریشہ کی ساری بات سنی۔ روحان کا چہرہ فک ہو گیا۔ شنایا، وہ میں سمجھا سکتا ہوں۔ کیا سمجھاؤ گے روحان؟ شنایا کی آواز میں اب غصہ ابھرنے لگا۔ کیا سمجھاؤ گے کہ تم شادی کے بعد سے ایک ایسی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو جو تمہیں صاف الفاظ میں انکار کر چکی ہے؟ کیا سمجھاؤ گے کہ تمہارا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ روحان خاموش رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا روحان، تم شادی کے بعد سے مجھ سے کیوں دور رہتے تھے۔ شنایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے مجھ سے شادی کی مگر تمہارا دل کہیں اور تھا۔ تم نے مجھے یہ کہہ کر یہاں لایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر حقیقت میں تم ابھی تک عریشہ میں الجھے ہوئے تھے۔ شنایا، ایسا نہیں ہے۔ روحان نے کمزور سی کوشش کی۔ تو پھر کیسا ہے روحان؟ شنایا کھڑی ہو گئی، اس کی آواز اب بلند ہو گئی تھی۔ تم روز اس کے کالج جاتے ہو، اس کی پسند کی چیزیں لاتے ہو، اس کے سامنے وہ فکر مندی دکھاتے ہو جو کبھی مجھے نہیں دکھائی، اور میں بیوقوف یہ سب دیکھ کر خاموش رہی، یہ سوچ کر شاید تم صرف اچھے دوست ہو، مگر یہ دوستی نہیں تھی روحان، یہ وہ محبت تھی جو تم چھوڑ نہیں سکے۔ روحان کچھ کہنے کی کوشش کرتا رہا مگر ہر بار الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ سچ یہ تھا کہ وہ خود بھی اپنے دل کی حقیقت سے بھاگ رہا تھا، اور شنایا کی باتیں اسے آئینہ دکھا رہی تھیں۔ شنایا، مجھے معاف کر دو، آخر کار اس نے کہا۔ میں خود نہیں سمجھا پا رہا میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ اعتراف شنایا کے لیے آخری ضرب ثابت ہوا۔ تو تم مانتے ہو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ روحان، میں اپنا ملک، اپنی فیملی، اپنی زندگی چھوڑ کر تمہارے ساتھ آئی، اور تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تمہیں خود نہیں پتا تمہارا دل کہاں ہے۔ روحان کچھ کہہ نہ سکا۔ شنایا نے اپنے آنسو صاف کیے اور فیصلہ کن انداز میں کہا، میں واپس اٹلی جا رہی ہوں روحان، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جہاں میرا شوہر ہر وقت کسی اور کے خیالوں میں گم رہے۔ شنایا سے مت جاؤ، ہم بات کر سکتے ہیں۔ روحان نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ بہت دیر ہو چکی روحان۔ شنایا نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے تمہیں محبت دی، تمہارا ساتھ دیا، مگر تم نے مجھے کبھی مکمل طور پر اپنایا ہی نہیں۔ اب میں مزید اس رشتے میں خود کو نہیں تھکا سکتی۔ اگلے دن صبح شنایا نے اپنا سامان لیا اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ سونیا بیگم اور روحان کے والد حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ روحان اسے روکنے کی آخری کوشش کرتا رہا، مگر شنایا کا فیصلہ اٹل تھا۔ مجھے معاف کر دینا روحان، شنایا نے جاتے جاتے کہا، شاید ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ تم اپنے دل کی بات سنو اور مجھے اپنی زندگی جینے دو۔ جہاز اڑان بھر گیا اور شنایا ہمیشہ کے لیے روحان کی زندگی سے چلی گئی۔ روحان ایئرپورٹ پر تنہا کھڑا رہا، اپنے اندر بکھرتے ہوئے احساسات کے ساتھ۔
उसे अब समझ आ रहा था कि जो मोहब्बत वो बचपना समझकर छोड़ आया था, वो असल में उसकी ज़िंदगी की सबसे सच्ची मोहब्बत थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अरीशा उससे आगे बढ़ चुकी थी और जिब्रान के साथ अपनी नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, और उसकी ज़िंदगी में खसारा आया था। शनाया के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सोनिया बेगम दिन रात रूहान को देखकर परेशान रहती। उनका बेटा, जो कभी ज़िंदगी से भरपूर हुआ करता था, अब खामोश और उदास रहने लगा था। एक शाम सोनिया बेगम उसके कमरे में आई और उसके पास बैठ गई। रूहान, बेटा कब तक ऐसे रहोगे? कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या था तुम दोनों के दरमियान? रूहान ने गहरी सांस ली। आखिरकार उसने फैसला किया कि माँ से सच छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। अम्मी, सच ये है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अरीशा के साथ जो मेरा रिश्ता था वो बचपना नहीं था, वो सच्ची मोहब्बत थी, मगर मैंने उसे नहीं पहचाना और शनाया के साथ ज़िंदगी शुरू कर ली। अब मुझे एहसास हो रहा है, मगर बहुत देर हो चुकी है। सोनिया बेगम कुछ देर खामोश रहीं। उनके दिल में भी कहीं ना कहीं एक खदशा था, क्योंकि उन्होंने रूहान के रवैये में तब्दीली महसूस की थी। रूहान बेटा, अब अरीशा का रिश्ता जिब्रान से हो चुका है, तुम ये बात जहन से निकाल दो। मैं जानता हूँ अम्मी। रूहान की आवाज़ भरा गई, मगर कम अज़ कम मुझे उससे माफ़ी मांगने दें। मैंने उसे जो तकलीफ़ दी, मुझे उसका अजाला तो करना चाहिए। अगले दिनों में रूहान ने कई बार अरीशा से मिलने की कोशिश की। कभी वो उसके घर के बाहर खड़ा रहता, कभी कॉलेज के रास्ते में उसे रोकने की कोशिश करता। एक दिन अरीशा ने उसे वक्त दिया, मगर सिर्फ इसलिए कि वो हमेशा के लिए ये सिलसिला ख़त्म करना चाहती थी। दोनों पार्क की उसी बेंच पर बैठे जहाँ कभी अरीशा ने जिब्रान से अपने दिल की बात की थी। रूहान ने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए हुए कहा, अलीशा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं पहचाना और तुम्हें तकलीफ़ दी। अलीशा खामोशी से सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मुझे अब समझ आया कि वो मोहब्बत बचपना नहीं थी। रूहान ने बात जारी रखी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने शनाया को खो दिया और तुम्हें भी। अपनी गलती की वजह से मैंने अपनी मोहब्बत और दोस्त दोनों खो दिए। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? अलीशा ने मुंह खोला। रूहान, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, अल्लाह के लिए माफ़ करती हूँ, क्योंकि दिल में कीना रखना अच्छी बात नहीं। मगर माफ़ी का मतलब ये नहीं कि मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊँगी। मैंने जिब्रान से वादा किया है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी इज्जत करता है, मैं उसके साथ खुश हूँ। और रूहान, सच ये है कि अब मेरा दिल तुम्हारे लिए वो जगह नहीं रखता जो कभी रखता था। वक्त ने सब कुछ बदल दिया है। रूहान की आंखों में नमी चमकी। क्या अब कोई उम्मीद नहीं? नहीं रूहान। अरीशा का लहजा नर्म मगर मजबूत था। अब मेरी ज़िंदगी जिब्रान के साथ है। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। शनाया से राब्ता करो, शायद अभी भी वक्त है उसे मनाने का। ये कहकर अरीशा उठी और चली गई। रूहान वहीं बैठा रहा, अपने दिल में एक दर्द के साथ। उसे समझ आ गया था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। अरीशा ने अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ कर ली। चंद महीनों बाद उसने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। फैमिली में खुशी की लहर दौड़ गई। नाजिया बेगम ने अपनी बेटी की कामयाबी पर मिठाइयाँ बांटी। डिग्री मुकम्मल होने के बाद जिब्रान और अरीशा की शादी की तारीख तय हो गई। सोनिया बेगम और नाजिया बेगम ने मिलकर एक बार फिर तैयारियां शुरू कर दी। इस बार माहौल पहले से मुख्तलिफ था। कोई छुपा हुआ दर्द नहीं था। अरीशा के चेहरे पर हकीकी खुशी झलक रही थी। रूहान ने फैसला किया कि वो इस शादी में शरीक होगा। अगरचे उसका दिल बोझल था, मगर वो जानता था कि अरीशा की खुशी है और उसे उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। शादी के दिन वो खामोशी से कोने में बैठा रहा। मेहमानों में घुलने मिलने की कोशिश करता रहा। अरीशा सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर सकून था जो महीनों बाद नजर आ रहा था। जिब्रान भी खुशी से दमक रहा था। जब दोनों का निकाह हुआ, पूरा मजमा तालियां बजाने लगा। रूहान ने दूर से ये मंजर देखा, अपने दिल में एक खामोश तकलीफ के साथ, मगर उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। रुखसती के वक्त अरीशा अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। नाजिया बेगम ने उसे दुआएं दी। बेटा, हमेशा खुश रहो। जिब्रान बहुत अच्छा इंसान है, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। जिब्रान के घर पहुंचकर अरीशा की नई ज़िंदगी शुरू हुई। जिब्रान ने उसे बहुत प्यार और एहतराम दिया। वो उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता। अरीशा को लगने लगा जैसे ज़िंदगी ने उसे वो सब कुछ वापस दे दिया है जो उसने खोया था। शादी के पहले 2 महीने दोनों के लिए बहुत खूबसूरत रहे। जिब्रान छुट्टी के दिनों में अरीशा को घुमाने ले जाता, कभी पार्क, कभी रेस्टोरेंट, कभी बस यूं ही गाड़ी में शहर की सैर कराता। अरीशा ने अपनी मोहब्बत की तलाश मुकम्मल कर ली थी। वो अक्सर रात को जिब्रान के कंधे पर सर रखकर सोचती कि अल्लाह ने उसे वो खुशी दे दी जिसकी वो हकदार थी। एक दिन अरीशा ने जिब्रान से कहा, जिब्रान, मुझे डर लगता है तुम्हारी ड्यूटी से। तुम पुलिस में हो और पुलिस वाले हर वक्त ख़तरे में रहते हैं। जिब्रान ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो अरीशा, मैं हमेशा मोहतात रहता हूँ, अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। शादी के 2 महीने बाद एक रात जिब्रान को अचानक फ़ोन आया।
ایک بڑا آپریشن تھا، کچھ خطرناک مجرم پکڑنے کی کارروائی کرنی تھی۔ جبران نے فوراً اپنی وردی پہنی اور تیار ہونے لگا۔ عریشہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جبران، اتنی رات کو کیا ضروری ہے تمہارا جانا؟ عریشہ، یہ میری ڈیوٹی ہے، لوگوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ جبران نے اسے پیار سے سمجھایا۔ تم فکر مت کرو، میں صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ عریشہ نے اسے گلے لگایا۔ خیال رکھنا اپنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جبران نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ضرور، تم سو جاؤ، میں آ کر تمہیں جگا دوں گا۔ جبران گھر سے نکل گیا۔ عریشہ دیر تک جاگتی رہی، دعائیں کرتی رہی، مگر پھر نیند نے اسے آ لیا۔ صبح سویرے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ عریشہ نیند سے بیدار ہو کر دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر پولیس کی وردی میں کچھ افسران کھڑے تھے، ان کے چہروں پر سنجیدگی اور دکھ تھا۔ کیا ہوا؟ عریشہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک افسر نے آہستہ سے کہا، ہمیں افسوس ہے میڈم، آپریشن کے دوران فائرنگ ہوئی، جبران صاحب کو گولی لگی، وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ عریشہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ زور سے چیخی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اگلے کئی دن عریشہ کے لیے کسی بھیانک خواب کی طرح گزرے۔ جبران کی تدفین ہوئی، پورا محلہ اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ ایک بہادر پولیس افسر کی شہادت پر سب کی آنکھیں نم تھیں۔ عریشہ سفید کپڑوں میں ملبوس بت بنی بیٹھی رہی، نہ روتی نہ کچھ کہتی، بس خالی نظروں سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ نازیہ بیگم اور سونیا بیگم دونوں اس کے ساتھ رہیں، اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہیں۔ روحان بھی اس صدمے سے بہت متاثر ہوا۔ جبران نے عریشہ کو خوشی دی تھی اور اب وہ خوشی اتنی جلدی چھن گئی تھی۔ تدفین کے اگلے دن عریشہ کو طبیعت میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی، متلی اور چکر آنا شروع ہو گئے۔ نازیہ بیگم نے فکر مندی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیا اور کچھ دیر بعد کمرے میں واپس آئیں۔ مبارک ہو، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ امید سے ہیں؟ عریشہ کچھ لمحوں کے لیے الفاظ سمجھ ہی نہ سکی، پھر آہستہ آہستہ حقیقت اس پر واضح ہوئی۔ وہ ماں بننے والی تھی، مگر جس کے بچے کی وہ ماں بننے والی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ یہ خبر خوشی اور غم کا ایک عجیب امتزاج لے کر آئی۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نازیہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی دیر تک روتی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے بیٹا، نازیہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جبران کی نشانی تمہارے پاس رہے گی، ہمیشہ کے لیے۔ عریشہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تمہارے بابا کی طرح بہادر بناؤں گی تمہیں۔ یہ خبر جب گھر پہنچی تو ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ خوشی اور غم دونوں ایک ساتھ محسوس ہو رہے تھے۔ روحان نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا احساس جاگا۔ وہ جانتا تھا کہ عریشہ اب اکیلی نہیں رہے گی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید یہ قسمت اسے عریشہ کے قریب لانے کا کوئی راستہ بنا رہی ہے، مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ عدت کے دن عریشہ کے لیے تنہائی اور خود احتسابی کے دن تھے۔ اس نے یہ 4 مہینے 10 دن گھر کی 4 دیواری میں گزارے، اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی یادوں کے ساتھ اور اپنے پیٹ میں پلنے والی نئی زندگی کے ساتھ۔ نازیہ بیگم ہر روز اس کے پاس آتی، اس کا خیال رکھتی، اسے صبر کی تلقین کرتی۔ بیٹا، وقت سب زخم بھر دیتا ہے، نازیہ بیگم اکثر کہتی جب عریشہ رات کو جبران کی تصویر ہاتھ میں لیے روتی ملتی۔ تمہیں اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مضبوط بننا ہوگا جو تمہارے وجود میں ہے۔ عریشہ آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے لگی۔ اس نے اپنی توجہ اپنی آنے والی اولاد پر مرکوز کر لی۔ ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے چیک اپ کے لیے جاتی، صحت کا خیال رکھتی اور راتوں کو اپنے پیٹ سے باتیں کرتی۔ تمہارے بابا بہت بہادر تھے، تم بھی ان کی طرح مضبوط بنو گے۔ اس دوران روحان بھی خاموشی سے اس کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کبھی کبھار سونیا بیگم کے ذریعے عریشہ کی خیریت پوچھتا رہتا۔ ایک دن سونیا بیگم نے اسے بتایا کہ عریشہ کی عدت مکمل ہو گئی ہے۔ روحان کے دل میں امید جاگی۔ اس نے کئی دن سوچا کہ کیسے عریشہ سے بات کر لے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر عریشہ سے ملے گا اور اپنے دل کی بات کہے گا۔ ایک دوپہر وہ نازیہ بیگم کے گھر پہنچا۔ عریشہ صحن میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا پیٹ اب نمایاں طور پر بڑھ چکا تھا اور اس کے چہرے پر ماں بننے کی خوشی کے ساتھ ایک گہری اداسی بھی چھلک رہی تھی۔ عریشہ، کیا میں کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ روحان نے احترام سے پوچھا۔ عریشہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد سر ہلا دیا۔ بیٹھ جاؤ روحان۔ روحان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آخر کار روحان نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ عریشہ، مجھے معلوم ہے یہ وقت مناسب نہیں، مگر میں اپنے دل کی بات تم سے چھپا نہیں سکتا۔ عریشہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، روحان نے سیدھے الفاظ میں کہا۔ میں جانتا ہوں میں نے ماضی میں بہت بڑی غلطی کی، میں نے تمہاری محبت کو نہیں پہچانا، تمہیں تکلیف دی، مگر اب مجھے اپنی غلطی کا مکمل احساس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے سدھاروں۔ میں تمہارا اور تمہارے آنے والے بچے کا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں مل کر اس بچے کو ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں۔ عریشہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں کئی جذبات ایک ساتھ گزر گئے۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور جواب دیا۔ روحان،
تمہاری بات کا شکریہ، مگر میرا جواب نہیں ہے۔ روحان کا چہرہ اتر گیا۔ کیوں عریشہ؟ کیا میں اتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں کہ معافی کے قابل بھی نہیں؟ یہ معافی کی بات نہیں ہے روحان، عریشہ نے نرمی سے کہا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مگر شادی ایک الگ بات ہے۔ ابھی میرا دل جبران کے غم سے نکلا ہی نہیں، میں اس کی یاد کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، کم از کم ابھی کے لیے۔ اور سچ بتاؤں روحان، میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ اب میں کسی نئے رشتے کے بھروسے پر اپنی خوشی نہیں تلاش کرنا چاہتی۔ میں خود اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں، اپنے بچے کی خود کفیل ماں بننا چاہتی ہوں۔ مگر عریشہ، ایک اکیلی عورت کے لیے؟ روحان نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں اکیلی نہیں ہوں روحان، عریشہ نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی آواز میں ایک نئی مضبوطی تھی۔ میرے پاس میری امی ہے، اللہ کا سہارا، اور جلد میرا بچہ بھی ہوگا۔ میں یہ سفر خود طے کروں گی۔ روحان نے سر جھکا لیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ عریشہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ ٹھیک ہے عریشہ، میں تمہاری مرضی کا احترام کرتا ہوں، مگر ایک بات کہوں گا، اگر کبھی تمہیں کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو، میں ہمیشہ حاضر رہوں گا، بغیر کسی توقع کے۔ عریشہ نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ روحان اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے ہفتے عریشہ نے ایک بڑی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ اس کی ڈگری اور ذہانت نے فوراً انٹرویو لینے والوں کو متاثر کیا۔ چند دنوں بعد اسے ملازمت کی پیشکش آ گئی، ایک اچھی کارپوریٹ کمپنی میں مارکیٹنگ کے شعبے میں۔ نازیہ بیگم نے تشویش کے ساتھ پوچھا، بیٹا اتنے مہینوں کی امید کے ساتھ جاب شروع کرنا مناسب ہوگا؟ امی، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، عریشہ نے پرعزم انداز میں جواب دیا۔ میں نہیں چاہتی میرا بچہ کسی کا احسان مند بن کر بڑا ہو، میں خود اس کی کفالت کروں گی۔ عریشہ نے جاب شروع کر دی۔ شروع میں مشکل ہوئی، حاملہ ہونے کے باوجود دفتر کی مصروفیات سنبھالنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کی محنت اور قابلیت نے جلد ہی اسے دفتر میں ایک اچھا مقام دلا دیا۔ مہینے گزرتے گئے، عریشہ کا وجود بڑھتا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی اندرونی مضبوطی بھی۔ وہ اکثر رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی جبران کی تصویر دیکھتی اور اپنے آنے والے بچے سے باتیں کرتی۔ تمہارے بابا نے اپنی جان دی لوگوں کی حفاظت کے لیے، تم ان پر فخر کرنا۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ایک خوبصورت صبح ہسپتال میں عریشہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ نازیہ بیگم، سونیا بیگم اور پورا خاندان خوشی سے نہال ہو گیا۔ ننھی سی بچی کی پہلی چیخ نے سب کے دلوں میں امید کی ایک نئی کرن جگا دی۔ عریشہ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا، اس کے چھوٹے چہرے کو دیکھا جو ہو بہو جبران جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تمہارا نام نور ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا، نور جبران، تاکہ تمہارے بابا کا نام ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ پورے خاندان نے اس نام کو خوشی سے قبول کیا۔ سونیا بیگم نے بچی کو گود میں لے کر دعائیں دی، اللہ اسے اپنے باپ جیسا بہادر اور نیک بنائے۔ روحان بھی ہسپتال آیا تھا، دور کھڑا اس ننھی سی جان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی محبت جاگی، ایک ایسی محبت جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی۔ شاید یہ عریشہ سے محبت کا ایک نیا روپ تھا، جب اس کی بیٹی تک پھیل گیا تھا۔ نور کی پیدائش کے بعد عریشہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اب اس کی ہر صبح ہر شام نور کے گرد گھومتی تھی۔ اس نے 3 مہینے کی میٹرنٹی لیو کے بعد دوبارہ جاب جوائن کر لی۔ نازیہ بیگم دن کے وقت نور کا خیال رکھتی جب عریشہ دفتر میں ہوتی۔ روحان، جو ابھی بھی خاموشی سے اس خاندان کا حصہ تھا، آہستہ آہستہ نور کی زندگی میں شامل ہونے لگا۔ شروع میں یہ محض اتفاقی ملاقاتیں تھیں، مگر جلد ہی وہ باقاعدگی سے نور سے ملنے آنے لگا۔ وہ اس کے لیے کھلونے لاتا، اسے کہانیاں سناتا، اور جب نور روتی تو اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا۔ عریشہ نے شروع میں اسے ٹوکنے کی کوشش کی، روحان تمہیں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر روحان نے نرمی سے جواب دیا، عریشہ یہ میری خوشی ہے، مجھے نور کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، اور میں تم پر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتا، بس ایک اچھا دوست بننا چاہتا ہوں، اس خاندان کا حصہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ عریشہ نے بھی روحان کی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ اب پہلے جیسا خود غرض روحان نہیں رہا تھا، اس میں ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا تھا، ایک نرمی جو پہلے نہیں تھی۔ مگر عریشہ نے پھر بھی اپنے دل کو سختی سے قابو میں رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی جذباتی کمزوری اسے دوبارہ اسی راستے پر لے جائے جہاں سے وہ اتنی مشکل سے نکلی تھی۔ سونیا بیگم، جو اپنے بیٹے میں یہ مثبت تبدیلی دیکھ رہی تھی، ایک بار پھر امید سے بھر گئیں کہ شاید وقت کے ساتھ عریشہ کا دل نرم ہو جائے، مگر یہ ابھی بہت دور کی بات تھی۔ عریشہ کی ترجیح صرف اور صرف اپنی بیٹی کی پرورش اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی معافی اور شکر گزاری کی حد تک ہی روحان کے ساتھ رشتہ ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھنے کا وقت شاید کبھی نہ آئے۔ سال گزرتا گیا، نور بڑی ہوتی گئی، ہنستی کھیلتی، اپنی ماں کی آنکھوں اور اپنے باپ کی مسکراہٹ کے ساتھ۔ عریشہ نے اپنی جاب میں ترقی حاصل کی، ایک کامل اور خود مختار عورت کے طور پر اپنی پہچان بنائی، اور روحان خاموشی سے دور سے اس خاندان کی دیکھ بھال کرتا رہا، اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر۔
نور جب 1.5 سال کی ہوئی تو سونیا بیگم نے محسوس کیا کہ ان کا بیٹا واقعی بدل چکا ہے۔ وہ روحان کو ہر روز نور کے ساتھ کھیلتے دیکھتی۔ اس کی ذمہ داری، اس کی محبت، اس کا صبر، سب کچھ ایک نئے روحان کی نشاندہی کرتا تھا۔ ایک شام جب سونیا بیگم نازیہ بیگم کے گھر چائے پر گئیں، انہوں نے موضوع چھیڑ دیا جو ان کے دل میں کافی عرصے سے تھا۔ نازیہ، ایک بات کہوں؟ نازیہ بیگم نے چائے کا کپ رکھا۔ ہاں سونیا، بولو۔ میں سوچ رہی تھی کہ عریشہ اور روحان کے بارے میں دوبارہ سوچا جا سکتا ہے۔ سونیا بیگم نے آہستہ سے کہا۔ روحان اب بالکل بدل چکا ہے نازیہ، تم خود دیکھتی ہو نور کے ساتھ وہ کتنا اچھا ہے، عریشہ کا بھی وہ کتنا خیال رکھتا ہے، بغیر کسی توقع کے۔ شاید یہی صحیح وقت ہو کہ یہ دونوں دوبارہ ایک ہو جائیں، نور کو بھی ایک مکمل خاندان مل جائے گا۔ نازیہ بیگم کچھ دیر خاموش رہیں۔ سونیا، میں سمجھتی ہوں تمہاری بات، اور سچ کہوں تو میں بھی کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں روحان میں واقعی تبدیلی آئی ہے، مگر عریشہ کا دل ابھی بھی زخمی ہے۔ وہ روحان کی وجہ سے جو تکلیف سہ چکی ہے اسے بھولنا آسان نہیں، مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے نا؟ سونیا بیگم نے امید بھری نظروں سے کہا۔ تم اس سے بات کرو، ماں کی بات وہ سنے گی۔ نازیہ بیگم نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سونیا، میں کوشش کروں گی، مگر نتیجہ کیا ہوگا یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ اگلے دن نازیہ بیگم نے موقع دیکھ کر عریشہ سے بات چھیڑی۔ رات کا کھانا ختم ہونے کے بعد جب نور سو چکی تھی، عریشہ صوفے پر بیٹھی کچھ فائلوں پر کام کر رہی تھی۔ نازیہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ عریشہ بیٹا، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ نازیہ بیگم نے محتاط انداز میں شروعات کی۔ عریشہ نے فائل ایک طرف رکھی۔ جی امی، بولیں۔ سونیا کل مجھ سے بات کر رہی تھی، نازیہ بیگم نے آہستہ آہستہ کہا۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم اور روحان دوبارہ سوچو شادی کے بارے میں۔ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں روحان کتنا بدل گیا ہے، نور کا کتنا خیال رکھتا ہے، تمہارا بھی۔ شاید یہ نور کے لیے بھی اچھا ہو کہ اسے ایک باقاعدہ باپ مل جائے۔ عریشہ کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ امی، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی وہی کہوں گی، میرا جواب نہیں ہے۔ مگر بیٹا کیوں؟ نازیہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ روحان اب پہلے جیسا نہیں رہا، وہ تم سے، نور سے سچی محبت کرتا ہے۔ امی، مسئلہ محبت کا نہیں ہے۔ عریشہ کی آواز میں تلخی آ گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی تک اسے دل سے معاف نہیں کر پائی۔ ہاں، میں نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، مگر دل ابھی بھی وہ زخم محسوس کرتا ہے جو اس نے مجھے دیا، جب اس نے مجھے چھوڑ کر شنایا سے شادی کی، جب اس نے میری محبت کو بچپنا کہہ کر رد کر دیا۔ وہ درد آج بھی میرے دل میں تازہ ہے، اور جب میں سوچتی ہوں کہ اس کے ساتھ دوبارہ زندگی شروع کروں، میرا دل کانپ جاتا ہے۔ نازیہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، میں تمہاری تکلیف سمجھتی ہوں، اور امی ایک اور بات ہے۔ عریشہ نے بات جاری رکھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبران، میں نے اس سے محبت کی، وہ میرا شوہر تھا، نور کا باپ تھا، اسے میں کیسے بھول جاؤں؟ کیسے کسی اور کی زندگی میں اس طرح شامل ہو جاؤں جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں؟ یہ اس کی سیاست بے وفائی لگتی ہے مجھے۔ نازیہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہارا دل چاہے، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گی، تمہاری خوشی سب سے اہم ہے میرے لیے۔ اس رات نازیہ بیگم نے سونیا بیگم کو فون کر کے بتا دیا کہ عریشہ بھی تیار نہیں ہے۔ سونیا بیگم مایوس ہوئی، مگر انہوں نے صبر سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ کوئی بات نہیں نازیہ، وقت کے ساتھ شاید دل نرم ہو جائے، ہم انتظار کریں گے۔ جب روحان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عریشہ نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عریشہ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالے گا، اور اس پر قائم تھا۔ وہ صرف خاموشی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے گا، اپنے عمل سے، بغیر کسی توقع کے۔ شاید یہی ٹھیک ہے، روحان نے خود سے کہا۔ میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، اگر وہ ابھی تیار نہیں تو مجھے صبر کرنا ہوگا، میں انتظار کروں گا، چاہے جتنا وقت لگے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ 1 سال، پھر 2 سال، پھر 3 سال۔ نور اب 4.5 سال کی ہو چکی تھی، ایک پیاری ذہین بچی جس کی آنکھیں بالکل اپنی ماں جیسی تھی، مگر مسکراہٹ باپ جبران جیسی۔ ان 3 سالوں میں ایک معمول سا بن گیا تھا۔ عریشہ کی جاب صبح 9 بجے شروع ہو کر شام 5 بجے ختم ہو جاتی۔ روحان، جو اب اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہو چکا تھا، اپنا وقت خود طے کرتا تھا، اور اکثر دوپہر 3 بجے تک اپنا کام مکمل کر لیتا۔ چونکہ نازیہ بیگم کی طبیعت اب کچھ کمزور رہنے لگی تھی، اور وہ زیادہ دیر تک نور کو سنبھال نہیں پاتی تھی، روحان نے خود ہی یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ ہر روز دوپہر 3 بجے وہ نازیہ بیگم کے گھر پہنچ جاتا اور نور کو لے کر اپنے گھر آ جاتا، جہاں وہ اس کے ساتھ کھیلتا، اسے کہانیاں سناتا، پارک لے جاتا۔ سونیا بیگم اکثر یہ منظر دیکھ کر مسکراتی۔ دیکھو نازیہ، روحان کتنا اچھا باپ ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں۔ نازیہ بیگم بھی اس بات سے متفق تھی۔ نور بھی اسے بہت مانتی ہے۔ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اس کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ واقعی نور روحان سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی تھی۔ چونکہ عریشہ کام کی وجہ سے دیر تک باہر رہتی، وہ صبح جلدی نور کو تیار کر کے
نانی کے پاس چھوڑ جاتی، شام کو 5 بجے واپس آتی، مگر اس دوران کے سب سے زیادہ گھنٹے نور روحان کے ساتھ گزارتی۔ روحان اسے کھانا کھلاتا، اس کے ساتھ رنگ بھرتا، اسے جھولا جھلاتا، اسے سلاتا۔ نور کے لیے روحان ایک ایسی محفوظ اور پیاری شخصیت بن گیا تھا جس کے بغیر اس کا دن ادھورا لگتا تھا۔ عریشہ یہ سب دیکھتی مگر خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ روحان نور کا اچھا خیال رکھتا ہے اور اسے اس بات پر شکایت نہیں تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی وہی پرانی دیوار موجود تھی جو وہ روحان کے لیے کھڑی کر چکی تھی۔ وہ اس سے شکریہ ادا کرتی، اس سے نور کے بارے میں بات کرتی، مگر کبھی اس سے آگے کوئی رشتہ قائم نہ ہونے دیتی۔ روحان بھی زبردستی نہ کرتا، وہ جانتا تھا کہ عریشہ کا دل ابھی بھی محتاط ہے اور وہ اس کی اس احتیاط کا احترام کرتا۔ اس نے کبھی دوبارہ شادی کا ذکر نہیں کیا، اس نے بس خاموشی سے بغیر کسی شکایت کے اپنی محبت کا اظہار جاری رکھا، نور کی دیکھ بھال کے ذریعے، عریشہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنے کے ذریعے۔ سونیا بیگم کبھی کبھار پھر سے کوشش کرنے کا سوچتی، مگر روحان انہیں روک دیتا۔ امی مجبور نہ کریں عریشہ کو، جب وقت آئے گا وہ خود فیصلہ کرے گی، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ یوں 3 سال گزر گئے، خاموشی سے، صبر کے ساتھ۔ نور بڑی ہوتی گئی مگر ابھی تک اس نے بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، فکر کی بات نہیں، مگر عریشہ اندر ہی اندر پریشان رہتی۔ وہ ہر روز نور سے باتیں کرتی، اسے الفاظ سکھانے کی کوشش کرتی، مگر نور بس مسکرا دیتی، اشاروں سے اپنی بات سمجھاتی مگر بولتی نہیں تھی۔ یہ فکر عریشہ کے دل میں ایک اور بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ خزاں کی ایک نرم شام تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی گھلنے لگی تھی اور درختوں کے پتے پیلے ہو کر گرنے لگے تھے۔ عریشہ اپنے دفتر سے واپسی پر آج معمول سے کچھ جلدی نکل آئی تھی۔ کام کچھ کم تھا اور اس کا دل چاہا کہ جلدی گھر پہنچ کر نور کے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ گاڑی گلی میں داخل ہوئی تو عریشہ نے دور سے ہی دیکھا کہ سونیا بیگم کے گھر کے صحن میں کچھ ہلچل سی ہے۔ اس نے گاڑی آہستہ کی اور کھڑکی سے جھانکا۔ منظر ایسا تھا جس نے اس کے قدم روک دیے۔ روحان صحن میں گھاس پر بیٹھا تھا اور نور اس کے سامنے کھڑی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہی تھی۔ روحان اس کے ساتھ ایک گیند سے کھیل رہا تھا، آہستہ سے گیند لڑکاتا اور نور اسے پکڑنے کی کوشش کرتی۔ سورج کی سنہری روشنی دونوں پر پڑ رہی تھی اور فضا میں سکون تھا۔ عریشہ نے گاڑی روک دی اور خاموشی سے منظر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ کتنے عرصے سے وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر آج کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید تھکن کی وجہ سے یا شاید کسی اور وجہ سے اس کا دل آج معمول سے زیادہ نرم تھا۔ اسی وقت روحان نے گیند تھوڑی دور پھینکی۔ نور نے اسے پکڑنے کے لیے دوڑنا چاہا، مگر اپنے چند چھوٹے قدموں سے لڑکھڑا کر گر پڑی۔ عریشہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ وہ گاڑی سے نکلنے ہی والی تھی کہ روحان فوراً اس کی طرف بھاگا۔ نور بیٹا ٹھیک ہو؟ روحان نے پریشانی سے پوچھتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا۔ نور کچھ لمحے چپ رہی، جیسے درد محسوس کر رہی ہو۔ پھر اچانک اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، ایک واضح صاف لفظ، بابا۔ روحان کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ رہا ہو۔ کیا کہا میری جان؟ نور نے دوبارہ کہا، اس بار زیادہ اعتماد کے ساتھ، بابا۔ اور پھر ہنسنے لگی، جیسے اسے خود بھی خوشی ہو رہی ہو کہ اس نے کچھ نیا سیکھ لیا ہے۔ روحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے نور کو مضبوطی سے گلے سے لگا لیا۔ میری بیٹی نے بولنا شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کی آواز جذبات سے بھرائی ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی عریشہ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ نور کا پہلا لفظ، 4.5 سال کی عمر میں پہلی بار بولا گیا لفظ، اور وہ لفظ بابا تھا۔ ایسا لفظ جو اس نے روحان کے لیے استعمال کیا، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے دل میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ امڑ آئے۔ اس نے سوچا کتنے سال گزر گئے جبران کو گئے۔ نور نے کبھی اپنی حقیقی باپ کو دیکھا ہی نہیں، مگر روحان نے کبھی اسے یہ کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ ہر روز دوپہر سے شام تک وہ اس کے ساتھ ہوتا، اسے کھلاتا پلاتا سلاتا کھیلتا۔ اپنی ہر مصروفیت کو ایک طرف رکھ کر وہ نور کے لیے وقت نکالتا، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی احسان نہیں جتایا۔ عریشہ کو احساس ہوا کہ وہ اپنی آرا اور اپنے پرانے زخموں میں اتنی الجھی رہی کہ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ نور کو کیا چاہیے۔ نور کو ایک باپ چاہیے تھا، ایسا باپ جو اسے پیار دے، تحفظ دے، وقت دے، اور جس طرح روحان نے اس کا خیال رکھا تھا، شاید ہی کوئی اور مرد اتنی محبت اور صبر سے یہ ذمہ داری نبھا سکتا۔ عریشہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ صحن میں کی طرف بڑھے۔ روحان نے اسے دیکھا تو ابھی تک نور کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ عریشہ تم نے سنا؟ نور نے بابا کہا۔ روحان کی آواز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ عریشہ نے سر ہلایا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نرم تاثر تھا۔ ہاں میں نے سنا۔ نور نے اپنی ماں کو دیکھا اور ہاتھ پھیلا دیے۔ امی؟ عریشہ نے آگے بڑھ کر اسے روحان کی گود سے لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان تم نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے نور کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ دیر تینوں وہیں کھڑے رہے۔ سونیا بیگم جو کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں، آہستہ سے باہر آئیں۔
کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ امی نور نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے بابا کہا، روحان نے خوشی سے بتایا۔ سونیا بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ علیشا نے نور کو گود میں لیے ہوئے روحان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں نرمی تھی۔ روحان، کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ روحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں ضرور۔ اس شام جب نور سو گئی، علیشا اور روحان صحن کے اس بینچ پر بیٹھے جہاں کبھی ان کی کئی تلخ اور میٹھی باتیں ہو چکی تھیں۔ آسمان پر تارے چمکنے لگے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ روحان، میں نے آج جو دیکھا اس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ علیشا نے آہستہ سے بات شروع کی۔ میں اتنے عرصے سے اپنے زخموں میں الجھی رہی کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نور کو کیا چاہیے۔ روحان خاموشی سے سنتا رہا۔ تم نے اتنے سالوں سے بغیر کسی شکایت کی میری بیٹی کا خیال رکھا۔ علیشا کی آواز میں جذبات تھے۔ تم نے کبھی احسان نہیں جتایا، کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، بس خاموشی سے اپنی محبت نبھاتے رہے۔ اور آج جب نور نے اپنا پہلا لفظ بابا کہا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ تمہیں اپنا باپ سمجھتی ہے، اور واقعی تم اس کے لیے وہی ہو۔ روحان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ علیشا، میں تمہیں سمجھتا ہوں، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے، علیشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے آج میں یہاں بیٹھی ہوں۔ روحان، میں نے سوچا ہے، بہت سوچا ہے۔ جبران کی یاد ہمیشہ میرے دل میں رہے گی، وہ کبھی نہیں مٹے گی، مگر زندگی رک نہیں سکتی۔ نور کو ایک مکمل خاندان چاہیے، اسے ایک باپ چاہیے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہو، صرف دوپہر سے شام تک نہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ تم واقعی بدل چکے ہو روحان۔ تمہاری محبت، تمہارا صبر، تمہاری ذمہ داری، سب نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید یہی صحیح وقت ہے۔ روحان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب علیشا؟ علیشا نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ روحان، اگر تمہاری پیشکش اب بھی برقرار ہے تو میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ روحان کے لیے الفاظ کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ علیشا، تم نہیں جانتی یہ سننے کے لیے میں کتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، میری پیشکش ہمیشہ برقرار رہے گی۔ میں تمہیں اور نور کو ساری زندگی خوش رکھوں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ علیشا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ روحان کی طرف بڑھایا۔ اس بار وعدہ نہ توڑنا روحان۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی نہیں علیشا، اب میں جانتا ہوں محبت کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے نبھانا ہوتا ہے۔ یہ خبر جب سونیا بیگم اور نازیہ بیگم تک پہنچی تو دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ برسوں کی خواہش آخر کار اب پوری ہونے جا رہی تھی۔ دونوں سہیلیاں گلے لگ کر خوب روئیں۔ دیکھا نازیہ، میں نے کہا تھا نا، وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، سونیا بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نازیہ بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اللہ کا شکر ہے سونیا، آخر کار میری بیٹی کو وہ خوشی مل رہی ہے جس کی وہ حقدار ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر اس بار ماحول بالکل مختلف تھا، صرف خالص خوشی اور امید۔ علیشا نے سادگی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، صرف قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں۔ اس نے جبران کی یاد کا احترام کرتے ہوئے کسی بڑی دھوم دھام سے گریز کیا۔ شادی کے دن علیشا نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ لباس پہنا، نہ زیادہ زیورات نہ بھاری میک اپ، بس ایک پرسکون اور مطمئن چہرہ۔ روحان بھی سادہ لباس میں تھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور خوشی دونوں تھی۔ نکاح کی رسم کے دوران نور اپنی نانی کی گود میں بیٹھی سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب نکاح مکمل ہوا اور سب نے مبارکباد دی، نور نے ہاتھ پھیلا کر کہا، بابا، امی۔ پورا مجمع ہنس پڑا۔ روحان نے آگے بڑھ کر نور کو گود میں لیا اور علیشا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تینوں کی تصویر اس لمحے کسی مکمل خاندان کی تصویر لگ رہی تھی۔ اس رات جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور گھر میں خاموشی چھا گئی، علیشا اپنے نئے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ روحان اس کے پاس آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ علیشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس یہی سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کتنے موڑ آئے، کتنے دکھ آئے، مگر آخر کار سب کچھ اپنی جگہ پر آ ہی گیا۔ روحان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اور اب سے ہم مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے علیشا، میں تمہیں اور نور کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کھڑکی کے باہر چاند کی روشنی میں ان کا نیا گھر ایک نئی امید کی کہانی لکھ رہا تھا۔ برسوں کی جدائی، غلط فہمیاں اور دکھ آخر کار محبت اور صبر کی جیت پر ختم ہو گئے۔ نور جو اپنے بچپن کی معصومیت میں لپٹی سو رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا ایک لفظ بابا نے دو دلوں کے درمیان برسوں کی دیوار گرا دی تھی۔